السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ آئینی انحراف اور فوجی حکومت کے تصور کے خاتمے سے ہمارا ملک اس راستے پر چل پڑا ہے جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا۔ سپریم کورٹ کا جنرل پرویز مشرف کی نظرثانی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ موجودہ شکل میں تحفظ پاکستان بل پاس ہوا تو وزیر اعظم بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کا خدشہ۔ ایم کیو ایم نے بھی تحفظ پاکستان بل کو کالا قانون قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کرپٹ لیڈر قوم کی قیادت نہیں کر سکتا، عمران خان کا لاہور میں خطاب۔ طالبان اور حکومت کے درمیان عدم اعتماد ہے، پروفیسر ابراہیم خان۔ طالبان نے جنگ بندی پر غور کرنے کے لیے کل اپنا اجلاس بلا لیا۔ آج کی سب سے پہلا موضوع ہمارا شام صاحب جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے 31 جولائی 2009 کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواست دی تھی جنرل پرویز مشرف نے، اور اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب ہم قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہم نے۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے سیکرٹری رہے ہیں نا شریف الدین پیرزادہ جی، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دفتر میں کچھ کام کیا ہے طالب علم کے طور پر انہوں نے۔ اچھا، تو بہرحال تو قائد اعظم کی تقاریر جو ہے وہ بھی انہوں نے مرتب کی ہیں اور بہت سی تقریروں کے حوالے دیے تھے اپنے آرگومنٹس میں۔ تو اس پہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ قائد اعظم کا جو معاملہ تھا اور قائد اعظم کی جو فکر تھی اور جو سوچ تھی تو وہ بہت دل برداشتہ ہوتے اگر یہ پاکستان میں جو وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی تو وہ دیکھتے۔ بالکل، جو نظر ثانی کی درخواست ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 1576 دن کی تاخیر سے پیش کی گئی۔ اچھا، نظر ثانی کی درخواست کے لیے وقت مقرر ہے 30 دن کا۔ ٹھیک، 30 دن کے اندر اندر آپ کو درخواست پیش کرنی ہوتی ہے اور یہ اس سے استفادہ نہیں کیا گیا اس مہلت سے، اور 1576 دن کے بعد یہ درخواست پیش ہوئی۔ ٹھیک، تو ایک تو سپریم کورٹ اس کو اڑا سکتی تھی سرسری طور پر کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور اس کی سماعت کی باقاعدہ، اور اس کے بعد جو دلائل دیے تھے ابراہیم ستی صاحب نے، شریف الدین پیرزادہ صاحب نے ان کا ایک ایک کا جائزہ لیا اور بتایا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے اور اس میں کوئی واقعاتی طور پر بھی کوئی ایسی دلیل نہیں لائی گئی جس سے فیصلے پر نظر ثانی کا کوئی جواز پیدا ہو۔ ٹھیک، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مقدمے کی نظر ثانی کی بات کی جا رہی تھی جی، اس میں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ اچھا، وہ جو ایمرجنسی ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا جو 3 نومبر 2007 کی ہے۔ ٹھیک، اور یہ کہا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی جی، کیونکہ کچھ کم و بیش 63 جج تھے اعلی عدالتوں کے جن کو گھر بھیج دیا گیا، جن سے حلف لینے سے انکار کر دیا گیا اور ان میں سے کئی کو نظر بند کر دیا گیا گھروں میں۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کی سبورشن تھی کانسٹیٹیوشن کی۔ تو وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست تھی اور جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جو ڈائریکشن دی گئی تھی جی، وہ 3 رکنی بینچ نے دی تھی۔ اچھا، جس کو جسٹس جواد خواجہ صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ ٹھیک، وفاقی حکومت سے انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے پر۔ ٹھیک، اب نظر ثانی کی درخواست تو دائر کی ہے اس مقدمے میں جس میں حکم ہی موجود نہیں ہے یا ہدایت ہی موجود نہیں ہے کہ آپ ان پر کارروائی کریں پرویز مشرف پر، اور ریلیف چاہتے ہیں وہ کہ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی نہ ہو. ٹھیک. اور جو جسٹس جواد خواجہ صاحب کا فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا، اس کی نظر ثانی کی درخواست تھی جناب دائر نہیں کی گئی.
اچھا، تو یہ لطیفہ صدر ہوا ہے ان کے وکلا سے، اور اتنے بڑے وکلا سے، اور بڑے بھاری بھرکم وکلا ہیں ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے ایک زمانے میں یہ شریف الدین پیرزادہ صاحب جو ہے ان کے اشعاروں سے انصاف فراہم ہوتا تھا۔ اچھا، اور شریف الدین پیرزادہ صاحب وہ پہلے وکیل ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اٹارنی جنرل مقرر ہوئے اور ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی بھی اجازت دی گئی۔ واہ! تو اب وہ مقدمے جو اس زمانے میں فیصلہ ہوتے تھے، اگر کوئی ان کو اکٹھا کرے، ان کے دلائل دیکھے اور پھر ان فیصلوں کو دیکھے تو اس پر بھی ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے وجود مسعود سے کس طریقے سے عدالتیں دیتی پاکستان کی ان کو دباؤ میں لایا گیا۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق، یہ ایجاد بھی ان کی ہے۔ اچھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ ان کے ایڈوائزر تھے، اٹارنی جنرل تھے۔ ٹھیک، جب یہ ایجاد کیا انہوں نے نسخہ کہ یہ پی سی او جاری کر کے ججوں کو اڑایا جا سکتا ہے، بالکل، پی سی او جاری کیا گیا، ایک عبوری دستوری حکم، ٹھیک، اور کہا گیا کہ جو جج اس کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا یا اس سے حلف نہیں لیا جائے گا وہ ملازمت سے سبکدوش تصور ہوگا۔ واہ، کیا آسان نسخہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یعنی 20 جج جنرل ضیاء الحق کے دور میں اعلی عدلیہ سے رخصت ہو گئے۔ چیف جسٹس انوار الحق جو ہے انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ دراب پٹیل انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جسٹس وہ جج، کئی ایسے جج تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کے مقدمے میں ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، ان کو بری کر دیا تھا۔ ٹھیک، اور وہ جج جو ہے وہ موجود رہے، انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ گھر چلے گئے۔ اور وہ گھر چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے چیف جسٹس مقرر ہوئے وہ کئی سال چیف جسٹس رہے، بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز تھے۔ تو مولوی مشتاق حسین صاحب کی یہ درگت بنائی گئی کہ وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو جب وہ انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے درخواست دائر کی گئی اور ایئر مارشل اصغر خان پٹیشنر تھے، اچھا، اور مولوی مشتاق حسین صاحب جو تھے وہ بڑے آنکھیں نکال کے وہ تاریخ کا مطالبہ کرتے تھے حکومت سے۔ ٹھیک، تو اب ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لیا، ججمنٹ ریزرو کر دیا، اور حکومت کو پتہ چل گیا کہ جناب ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ امیڈیٹلی ان کو بھیج دیا گیا سپریم کورٹ میں، بینچ ٹوٹ گیا، فیصلہ نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ میں ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کیا گیا، کنفرم جج مقرر نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، اور مولوی مشتاق حسین صاحب جو تھے، یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ ان سے حلف نہیں لیا گیا۔ یعنی یہ چیف جسٹس جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا جنرل ضیاء الحق کے پی سی او میں، ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا گیا۔ چیف جسٹس یعنی نہیں، ایک ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کے طور پر، اور ان کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ حلف اٹھانے پر تیار تھے، ٹھیک، لیکن ان کو آپ کے حلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس اوپرا کی ڈائریکشن جو تھی وہ شریف الدین پیرزادہ ملے ہوئے تھے اس وقت۔ یہ نسخہ انہوں نے ایجاد کیا، یہ فقہ ان کی ہے جس نے پھر پاکستان کی تاریخ میں وہ گل کھلائے ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب، آپ نے تو ایک قانونی جادو نگری کی بات بتائی، دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا۔ یہی نسخہ آزمایا گیا جب پرویز مشرف آئے، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ جناب نیا حلف اٹھائیے، جسٹس صدیقی صاحب نے چیف جسٹس نے انکار کر دیا، اور جو سپریم کورٹ کے 6 سینئر جج جو تھے انہوں نے انکار کیا، ٹھیک، اور ان کو روک دیا گیا عدالت میں آنے سے، اور سپریم کورٹ نہیں بنا دی گئی۔ بالکل، یہ آتے ہی قتل کیا انہوں نے جوڈیشری کا۔ اور وہ جو نشستیں خالی ہوئی نا،
उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब फिर जज बने सुप्रीम कोर्ट के। ठीक। उसके बाद वो समाअत हुई, उन्होंने उसके 3 साल के लिए इजाजत दे दी कंटिन्यू करने की माशाल्लाह। अब ये तीसरी वारदात हुई जो परवेज मुशर्रफ साहब को फिर महंगी पड़ी कि फिर जुडिशरी जो थी वो तन के खड़ी हो गई और इफ्तिखार चौधरी साहब को ये एजाज हासिल हुआ क्योंकि लोग एक सोसाइटी बगावत कर चुकी थी। बिल्कुल। वो अदलिया की बार बार तौहीन जो है उससे आजिज आ चुकी। तो ये जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ शरीफुद्दीन पीरजादा उस वक्त भी मौजूद थे, इनके हाथों पे खून लगा हुआ है, आदमी कातिल है, मुजरिम है, यानी देखिए इनके हाथ जो है ना वो खून से भरे हुए हैं। और ये तो आप देखें मर्जी के जज मुकर्रर होते थे, उनके सामने मर्जी के बेंच के सामने इनकी पिटीशन लगती थी, मर्जी की ये फीसें वसूल करते थे, करोड़ों रुपए, कोई बाहर मुल्क के अंदर तो मुल्क के बाहर। और इंसाफ के नाम पर ये मार्शल्लाह है, मार्शल्लाह, जैसे हमारे फौजी दोस्त कहते हैं ना, हम बड़ा इंसाफ होता है हमारे दौर में। ये कत्लेआम उनके दौर में हो रहा था और फौजी जर्नलों के हाथ में हो रहा था। तो बात यह है कि अब ये फंस गए। ये जो इमरजेंसी थी 3 नवंबर 2007 की, इमीडिएटली चीफ जस्टिस ने और जज सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इकट्ठे होकर इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पहली दफा तारीख में ये वाकया हुआ। अब ये समझिए, अब ये लोग बार बार सवाल करते हैं ना हमारे जो माशाल्लाह कई नाबालिग बच्चे हमारे, ये जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई ताइब से एहतसाब से जब सारे बादा कश, मुझको ये इफ्तिखार के मैं महकदे में था, तो इफ्तिखार चौधरी ने, उनके रुफका ने बिल्कुल इस मुल्क की तकदीर बदल दी और बिल्कुल अदलिया जो है उसकी तस्वीर बदल दी। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं जनाब हमें नजरसानी करें। अब नजरसानी किस बात पर करें? जुर्म जो है वो तो खून तो टपक रहा है आपकी आस्तीन से। बिल्कुल। तो अब जनाब उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई और सारे आर्गूमेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ, उनका बायस है, उनका तासुब है। फैसला जजों का है, पूरी सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बार बार ये बता चुके हैं, दुनिया भर में मुसल्लम मसूल है, किसी एक जज के नाकाबिले कबूल होने से पूरे बेंच का फैसला मुतस्सर नहीं होता। और ये उन्होंने कहा जस्टिस जवाब खाजा साहब, भाई आपके मयार के जज अगर फार्म ना हो, यानी जो आप ही डोगर साहब थे ना, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, उनका मयार ये था ना, इस कुमाश के जज होने चाहिए, तब अदलिया जो है वो उनकी कोर्निश बजा लाएगी। तो डोगर साहब तो खुद दरखास्त दे चुके सुप्रीम कोर्ट में कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने वो ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का उसको वायलेट किया, वो तो खुद माफी मांग चुके। अब जनाब ये हजरत आए इंसाफ लेने के लिए, गोया जो गला घोंट चुके थे उस पर परवाने पे अदालत की मोहर लगाने आए और उनके साथ वही हुआ जो होना था। ना कोई नुक्ता था, ना कोई शोशा था और बगलें थीं और वो झांक रहे थे। अदालत सवाल कर रही थी, जवाब नहीं बन पड़ रहा था। और जवाब खाजा साहब ने तो उर्दू में भी फैसला लिखा है और कहा है कि ये उर्दू में फैसले लिखे जाएं, कौमी जबानों में लिखे जाए, लोग पढ़ें, अदालतों मालूम हो उनको कि अदालतों में क्या हो रहा है। ये जो हम अदालतों पर यह भी लाजिम है कि ये अंग्रेजी जो है उसके तर्जमे करें, कोशिश करें उर्दू में फैसले करें, उर्दू में कार्रवाई हो। और दस्तूर ये भी तो तकाजा करता है ना। तो बहरहाल अब परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, आईनी तौर पर उनको और कानूनी तौर पर उस अदालत का सामना करना पड़ेगा जिसके सामने वो मौजूद है। शामी साहब, आज के माहौल में जो तनाव चल रहा है, सियासी सूरत हाल है, सिविल मिलिट्री रिलेशन में स्ट्रेन नजर आ रही है, तो वो कायद का रास्ता जो है उस पर चलना आसान काम है? नहीं, उस रास्ते पर तो उसी पर चलना पड़ेगा। जो हमारे फौजी भाई है ना जी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको गुस्से की बात नहीं है, उनको दलाइल देने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा। कानून जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए कानून जो है उसको रास्ता मुतय्यन अगर होता करता है तो वो किसी की तौहीन नहीं होती इसमें जी, ठीक है ना। और अगर कोई रास्ता वो तलाश करना चाहते हैं तो फिर उसको हुकूमत के साथ मिलकर कोई तलाश करना होगा ना। आप ये मैसेज ये ना दें, मैसेज ये अच्छा मैसेज नहीं है
کہ قانون کے تحت کارروائی جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر، اور یہ حکومت پر لازم ہے، بجائے اس کے کہ آپ توپ و تفنگ اٹھا لیں، بیانات کا دھول اڑائیں۔ آپ کو چاہیے سمجھائیں ہمارے فوجی بھائیوں کو، ہمارے افسروں کو، ہمارے جوانوں کو ڈسپلن۔ قائد اعظم نے تو ہمیں تلقین کی تھی نا، سیاسی کارکنوں کو، پاکستان کے عوام کو، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، نظم و ضبط جی۔ اور وہاں تو وہ فوج جو ہے وہ تو ہے ہی نظم و ضبط کا نام۔ تو جو وزیر اعظم جو ہے جب کسی کو ڈسمس کر دے تو پھر وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہنا چاہیے، اس کو یہ سمجھانا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، جذباتی نہ ہوں، معاملات پر غور کریں، حقائق کا سامنا کریں۔ شاہ صاحب، اگلا موضوع ہے اور وہ ہے تحفظ پاکستان بل 2014۔ اس کے بارے میں دو رائے سامنے آئی اور دونوں مخالفانہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر بل موجودہ شکل میں پاس ہوتا ہے تو ایک دن آئے گا وزیر اعظم بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے عزیزم، یہ تو جب قانون نہیں تھا وزیر اعظم تو اس کو گرفتار ہوتے رہے۔ بھائی آپ کے والد صاحب تو تعزیرات پاکستان کے تحت گرفتار ہوئے جی، اور آپ کے جو انکل ہیں اس وقت نواز شریف صاحب جی، وہ جناب ایک انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے۔ تو وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے تو اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی گرفتار ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو الطاف حسین صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ نشاندہی کریں ان نقطوں کی، ان کلازز کی جن میں آپ کو ترمیم مطلوب ہے جی۔ یہ کوئی مستقل قانون نہیں ہے، یہ ایک خاص مدت کے لیے نافذ ہو رہا ہے۔ ملک میں دہشت گردی کا راج ہے، اس وقت دہشت گرد جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بم پھاڑ دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گولی مار دیتے ہیں۔ وہ جو نامعلوم حملہ آور ہیں کراچی کے، الطاف حسین صاحب کے ہاتھ کہاں آتے ہیں وہ جی، اب ہم تو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، وہ ان کی نشاندہی کریں۔ وہ لوگ جو پولیس والوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ کون ہیں، کس کے گھر میں چھپے ہوتے ہیں؟ تو یہ اس لیے یہ اختیارات خصوصی طور پر دینے پڑیں گے، اس میں کوئی کوما شوشہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور اگر ہم نے نقاب پوش دہشت گردوں سے لڑنا ہے، اور اگر ہم نے ان سیاست کے نام پر دہشت پھیلائی جاتی ہے اور دہشت کے نام پر سیاست ہوتی ہے، تو اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حالات کو بدلنا ہے تو پھر تو یہ کچھ کام کرنا پڑے گا آئرن ہینڈڈلی، لیکن فولادی ہاتھوں کے ساتھ۔ شام صاحب، مطلوبہ حمایت کہاں سے لے گی گورنمنٹ؟ وہ تو آ گئی ہے نا، پاس کر دیا قومی اسمبلی، سینٹ میں تو سینٹ میں نہیں ہوگا تو جوائنٹ سیکنڈ میں چلا جائے گا، انشاءاللہ وہاں بھی پاس ہوگا۔ بات یہ ہے کہ حمایت، یہ آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے، جہاں کوئی ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے ترمیم کریں، اپنے دلائل دیں، یہ واویلا عمومی نہ مچائیں۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں جی یہ ایک تو تسلیم نہیں اور ہم نے احتجاج کرنا ہے آخری کارکن تک۔ کریں احتجاج، ان کو حق حاصل ہے احتجاج کا، لیکن اب یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوگا، دہشت گردوں کو سزائیں کیسے ملیں گی؟ وہ دندناتے پھرتے ہیں، عدالتیں ایویڈنس مانگتی ہیں، ضمانہ امن کی شہادتیں مانگتی ہیں، اور نہ ٹیلی فون، نہ آوازیں، نہ سرکمسٹینشل ایویڈنس، نہ اعتراف جرم، بالکل کوئی مانا نہیں جاتا، اور کہا جاتا ہے شہادتیں لائیں، اور جب وہ بری ہو جاتے ہیں عدالتیں آنکھیں بند کر کے بری کرتی ہیں، پھر وہ کہا دندناتے پھرتے ہیں۔ جناب ہم تو عدالت سے بری ہو گئے ہیں، ہم تو جناب آب زمزم کے دھلے ہوئے ہیں، تو پھر جناب یہ صورتحال تو بدلنی پڑے گی۔ جو چیز اس کو آپ اسپیسیفک بات کریں، ترمیم جہاں ضرورت ہے وہاں بتائیں تاکہ رائے عامہ کو اس پہ ہموار کریں۔ وہ کہتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز گولی مار دیں گے سیدھا، گولی اب تو مارتے ہیں، دہشت گرد مارتے ہیں، اب کل 24 مر گئے ہمارے جوان، ان کا کون پوچھنے والا ہے؟ اور یہ آپ دیکھیے وہاں دھماکہ ہوا ٹرین میں، وہ کسی نے پوچھ کے مارا ہے؟ ان لوگوں کا تعاقب کرنا ہے، ان کو قانون کے سپرد کرنا ہے، ان کو سزائیں دلوانی ہیں۔ جی شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب۔ آج لاہور میں عمران خان صاحب نے کہا کہ کرپٹ لیڈر جو ہے وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتا، ایماندار آدمی چاہیے،
تبھی قیادت ممکن ہے. ہمارے بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب ہیں جو نیب کے ڈی جی بھی رہے یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں. جی انہوں نے کتاب لکھی ہے, ہاں یہ سچ ہے, اس میں اپنے واقعات بیان کیے ہیں, بڑے محجر العقول واقعات ہیں, کس طریقے سے جوڈیشری میں کرپشن, کس طریقے سے انتظامیہ میں کرپشن, اور کس طرح سے جناب اس دور میں پھر کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیا کیا کہانیاں بتائیں آپ کو. تو بہرحال اب وہ کتاب کی تقریب تھی افتتاحی, میں بھی حاضر تھا وہاں, حسن نثار صاحب بھی تھے, دوسرے دوست بھی تھے, اوریا مقبول جان بھی تھے, ان کے نام کے آگے چٹ لگی تھی اوریا مقبول, مس اوریا مقبول جان. تو اب بہرحال جاوید ہاشمی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, سارے, اعجاز چودھری صاحب, اسٹالورٹس موجود تھے. تو عمران صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیے, ایک تو انہوں نے کہا کہ خیبر پی کے جو ہے نا جی, اس میں ابھی سروے ہوا ہے گیلپ کا 57% لوگ جو ہے وہاں جی وہ حکومت سے مطمئن ہیں اپنے معاملات سے, پاکستان کے معاملات سے, اور پنجاب میں اور سندھ میں وہ 25-26% ہے وہ پرسنٹیج. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پولیس جو ہے وہ ایک FIR درج نہیں کر سکتی کسی کے خلاف انتقامی طور پر, اور 3 ضمنی انتخابات ہم نے کرائے ہیں, ایک میں دھاندلی نہیں ہوئی, کوئی شکایت نہیں ہوئی, جہاں کہیں ہم ریکاؤنٹنگ کرانے پہ تیار. اور پنجاب کا حوالہ دیا, ان کا 3 انتخابات جہاں ہوئے ہیں جی, اور ہر انتخاب کے بارے میں شکایات. بالکل. پھر انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو خود مثال بندی ہوگی. اچھا. اور 3 مہینے کے اندر 70% تک پہنچ جائے گا لوگوں کا اطمینان جو ہے خیبر پی کے میں. اور انہوں نے کہا کہ ریونیو ہمارا صوبائی حکومت کا جو ٹیکس ہے وہ 3 گنا ہو گیا ہے پہلے سے. اتنا اعتماد لوگوں کا بڑا ہے, اور پھر کرپشن ختم, اور منظر تبدیل ہو رہا ہے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے جب الیکٹورل پروسیس کا ذکر کیا اور کہا کہ جو انتخابات میں دھاندلی تھی, ہم 4 اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, 4 حلقوں میں گنتی کرانا چاہتے تھے, اور سپریم کورٹ درخواست لے کر گئے تھے. تو پھر انہوں نے جسٹس افتخار چودھری صاحب کا بڑا دلچسپ پیرائے میں تذکرہ کیا, وہ واقعہ جی بالکل ہم سناتے ہیں. جی بتائیے کس طرح عمران خان نے وہ واقعہ نریٹ کیا اور کس طرح ریلیٹ کیا. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جسٹس صاحب مجھے تو وہ حامد خان کیس آرگیو کر رہے تھے, میں خود ہی چلا گیا. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اس وقت ہوا ہے, پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہے, مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں کہ ہم صرف 4 حلقے 65 ہمارے حلقے جو ہم نے ٹرائبیونلز میں دیے ہوئے, ہم نے صرف بڑی مثبت بات کی, 4 حلقوں کا آپ صرف آڈٹ کر دیں, آپ 4 حلقوں کا صرف کر دیں, پتہ تو چل جائے کہ ہوا کیا الیکشن میں. مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ 20,000 کیسز میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا 20,000 کیسز آپ پہ پڑے ہیں, آپ نے سو موٹو ایکشنز تو اتنی چھوٹی چیزوں پہ لیے ہیں. یہ تو اتنا بڑا ملک کی جمہوریت پہ ڈاکہ پڑا ہے, فنڈامنٹل رائٹس پہ لوگوں کے ڈھاکہ پڑا, لوگوں کا مینڈیٹ کے اوپر ڈھاکہ پڑا, اس کے اوپر آپ کے سامنے 20,000 کیسز آ گئے. تو میں نے جب چیف جسٹس کی شکل دیکھی نا, تو مجھے ایک یاد آ گیا کہ ہندوستان میں بولنگ کر رہا تھا, امپائر ان دنوں میں اپنے امپائر ہوتے تھے, ان کے اپنے امپائر, ہمارے اپنے امپائر. وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے, ہم ادھر نہیں جیت سکتے, یعنی وہ ادھر نہیں جیتتے تھے, ہم ادھر نہیں جیتتے تھے. تو مجھے یاد ہے میچ پھنسا ہوا, امپائر انڈیا کا اپنا امپائر کھڑا, انڈیا میں بولنگ کر رہا, میں نے اتنا صاف LBW ہوا, میں نے اپیل کی. تو میں اپیل کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنا صاف آؤٹ تھا کہ کوئی اندھا بھی آؤٹ دے دیتا. تو وہ امپائر نے جب اس کی میں نے آنکھوں میں دیکھا, تو امپائر نے نا میری طرف دیکھ کے آنکھیں نیچے کر لی, یعنی سمجھ گیا, اس نے کہا جی میری ٹیم ہے, میں مدد کر رہا ہوں. چیف جسٹس افتخار نے بھی وہی کیا. تو جو ان کی وہ لک تھا نا, وہ مجھے اسی انڈین امپائر کی شکل یاد آ گئی. میری ٹیم ہے, میں مدد کر رہا ہوں. اصل میں بات یہ کہ جو افتخار چودھری صاحب نے جی کیونکہ سو موٹو ایکشن لیے, باس سے نوٹس لیے, بالکل, پھر یہ کئی معاملات میں انہوں نے ضابطوں قاعدوں کو جو پروسیجرز ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا, مختلف اداروں کے اختیارات خود سنبھالے کہ انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو.
अब वही चीजें उनके रास्ते की जंजीर बन गई, उनके पांव की जंजीर बन गई। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, मामलात उनमें जाने चाहिए और वहां फैसले होने चाहिए और ज़ाब्ते के मुताबिक वो इन चीजों को फैसला नहीं कर सकते, तो फिर सवाल पे ही पैदा हुआ कि अगर अतीका उडो के शराब का केस जो है वो तो आप बोतलों की समात आप कर सकते हैं, तो इसको क्यों करने से इनकारी है। अब जाहिर है कि तारीख के सामने अब इफ्तिखार चौधरी साहब भी खड़े हैं और बाकी लोग भी खड़े हैं, अब वो अपनी सफाई दें और ना दें, एतराज तो उन पर होते, लेकिन हल्का ब हल्का मामलात भी खुलते चले जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि अब उनके लिए अब वो चाहते होंगे उस वक्त कि भाई ये इसको प्रोसीजर इख्तियार किया जाए जो प्रोसीजर है, लेकिन अब फिर लोग तो कैसे मानेंगे हजूर, आपको आपके ऊपर प्रोसीजर का ख्याल आ गया। बिल्कुल शाम साहब, इवन जंग वाला हल्का जो जंग में आप देखें कि वहां पर भी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना है ना मामला, कानूनी तौर पर ज़ाब्ते के मुताबिक। ठीक, बस शाम साहब, तालिबान का जो क्वेश्चन है वो अब तक फिर रिमेनिंग है। उसकी वजह ये कि तालिबान अब कह रहे हैं कि हम जंग बंदी में तौसीह पे गौर करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद है हुकूमत और तालिबान के दरमियान। प्रोफेसर इब्राहिम साहब कह रहे हैं माशाअल्लाह, ये असल में जो तालिबान की कमेटी के नुमाइंदे हैं ना, ये लगता है उनके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन लगा दिए गए हैं। ये हैं मौलाना समीउल हक हैं, हर वक्त यूसुफ शाह साहब, मौलाना समीउल हक तो बेचारे कभी खामोश है, यूसुफ शाह साहब वो जो डराते हैं, कभी धमका, कभी कुछ करते हैं, कभी इनको चाहिए ये भी कुछ तहम्मुल सीख है और गुफ्तगू का तरीना इनको भी आना चाहिए। आखिर बड़े बुजुर्ग हैं, हम पाकिस्तानी हैं आखिर, तो यानी जुबान जो है अपनी ही बोले, तो एतमाद नहीं है ये बात, एतमाद पैदा नहीं है, एतमाद तो नहीं है ना, होते होते होगा ना। बिल्कुल, तो कोशिश की जाए कि ये एतमाद पैदा हो। हुकूमत जो है उसको भी सोचना चाहिए, कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना, जिस रास्ते पर आप चले हैं, अब ये नहीं हो सकता कि आप एक कदम आगे चले जाएं दाएं और एक कदम बाएं और एक कदम आगे एक कदम पीछे जी। इस मखमसे से निकले और निकलकर रास्ते पे आगे बढ़े ताकि लोगों को तालिबान के मुतालबात जो मानने के काबिल है वो माने, लोगों को अपने साथ लेके चले। हम सब वो कैदियों को छोड़ने के मामले में फौज आ जाती है, फौज को साथ लेके चले, फौज कोई अपना लेटी थोड़ी है सड़क के ऊपर, साथ लेके चले। दलील की बात है, आर्गूमेंट्स की बात है, और जो काम हो सकता है वो करें, ठीक, और आगे कदम बढ़ाएं, मामला बीच में न छोड़े। ये लीडरशिप का तकाजा है जी। ये लीडरशिप ये नहीं होती कि आप अपने घर बैठ जाएं पर मामला को अपने रास्ते पर छोड़ दें। ठीक, श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ये हिस्सा है आपके सवालात का और शामी साहब के जवाबात का। आपके पास मेरा ख्याल है बहुत सारे SMS आए हुए हैं। असल में रऊफ ताहिर साहब का SMS आया जी, उन्होंने कहा अतीका उड्डो का हवाला दिया आपने, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया था। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने मुतलका हुक्काम को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की थी, तो इसलिए ये जो इलेक्शन पिटीशंस के मामले भी उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी, तो क़यामत नहीं टूट गई। यही काम करना चाहिए था उनको, ये बात अपना वजन रखती है। शफकतुल्लाह सोहेल साहब ने कनाडा से कहा कि ये TPO गलत कानून नहीं है। अच्छा, हमारे यहां कानून गलत नहीं होता, उसका निफाज गलत हो जाता है, तो निफाज पर नजर रखनी चाहिए कि वो गलत ना हो। बिल्कुल, इसी तरीके से हमारे बासित मिर्जा साहब हैं, उन्होंने कहा है जनाब, बड़ी तारीफ की है उन्होंने। अच्छा, हमारे प्रोग्राम की बड़ा शुक्रिया जनाब आपका। और ये बेला साहब जो है उन्होंने अपने शेर भेजे हैं दो। अब एक तो मुझे समझ में, आलम पनाह बन तो गया वो बजौर तेग, 2008 का है उनका शेर। अच्छा, आलम पनाह बन तो गया वो बजौर तेग, अपनी सदा ही उसको हरासा किए रही। ये परवेज मुशर्रफ साहब की नजर है। और ये आसिफ हाशमी साहब ने मैसेज भेजा है UAE से कि जनाब ये तो सेक्रेटरी जनरल भी रहे शरीफुद्दीन पीरजादा, और OIC के वजीर खारजा भी रहे हैं, अयूब के रहे और बाद में भी रहे, और उनके समधी भी हैं, तो सारा कुछ है, लेकिन वो कुछ भी है जो मैंने बयान किया। श्याम साहब, कल हमने 9 अप्रैल के हवाले से आपने कुछ बात की थी, खासी मुख्तर थी, उस वक्त कम था, तो मुमताज इकबाल मलिक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। वो मुमताज इकबाल मलिक जो थे, उस वक्त हमारा जो हफ्तरोजा था उसका नाम उस वक्त इस्लामी जमहूरिया था। अच्छा, और मैं गिरफ्तार था। अच्छा, और ये उसके इंचार्ज थे सजाद मीर साहब, और मुमताज इकबाल मलिक साहब उसके
ایڈیٹرز تھے اس وقت، اور انہوں نے رپورٹ کیا تھا سارا واقعہ، اس کی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جی ممتاز صاحب، 9 اپریل 1977 شام صاحب، جو جمہوریت کی بحالی اور فروغ کے لیے جو تحریکیں ہیں یا امریکہ کے خلاف، ہاں جی، وہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور آج بھی چلتی رہتی ہیں. ٹھیک. 9 اپریل 1977 کا جو دن تھا وہ ایک تحریک کا حصہ تھا. اس سے پہلے بھی تحریک چل رہی تھی، اس سے بعد بھی تحریک چل رہی تھی. ٹھیک. اس دن آپ نے کیا دیکھا؟ اس دن میں نے بے شمار چیزیں دیکھی، لیکن 3 چیزیں دیکھی وہ بیان کروں گا. ہاں جی. اور ان پر اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ اس کی سزا 3 پشتوں تک جائے گی. سب سے پہلے گزارش جناب یہ ہے کہ ایک یہ جو دہلی اپنا اسمبلی تھی، ہاں جی، اس کا گھیراؤ کرنا تھا، پنجاب اسمبلی کا. پنجاب اسمبلی کا. ٹھیک. یہ جو کوئن روڈ ہے اس کی طرف سے طلبا کا جلوس آ رہا تھا. ٹھیک. اس میں ایک نوجوان تھے آرمی میڈیکل کالج کے، سہیل شامی. ٹھیک. وہ بھی گزر رہے تھے تو ایک بابا جو ہے وہ قرآن شریف جو ہدیتاً دیتے ہیں، ہاں جی، جب یہ لڑکے گزرے تو اس بابا نے ہاتھ میں دعا اٹھا کر دعا کی تو وہ چلے گئے اور وہ آئے پولیس والے اور ان کو اتنا مارا بابا کو کہ قرآن شریف بکھر گئے زمین پر. ٹھیک. سہیل شامی نے کہا مت مارو ان کو، مت مارو، اور اس کو گود میں لے لیا. ٹھیک. ادھر سے جناب گولی آئی، سیدھی اس کو لگی جی، سہیل کو جی، اس نے جان دے دی. ہم شہید ہوا، جان دے. نمبر 2، ادھر سے خواتین کا ایک جلوس آ رہا تھا. ٹھیک. چڑیا گھر کی طرف سے، جس میں میرا خیال کیسرا ظہور علائی بھی تھیں، اور شاید اس وقت مولانا مودودی کی بیگم یا میاں طفیل کی عزیز و اقارب وہ بھی اس میں تھے. جی بالکل تھے. ہاں جی. اچھا، وہ جناب جو ہی آئیں اتنے میں، یہ تھوڑی تھی، اتنے میں وہاں سے ایک پولیس کی بس آ گئی اور خدا جانتا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ شاہی سواری کس محلے سے آئی ہے. وہاں کی عورتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو طوائف الملوکی کے یہاں راج کھیلنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک. ان خواتین نے باپردہ خواتین کے سب سے پہلے دوپٹے نوچے. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے بے پرد کرنے کی کوشش کی، وہ لیٹ گئیں اور مارنا شروع کر دیا. ٹھیک. اتنے میں پیچھے سے 3-4 گاڑیوں کا ایک قافلہ آیا. ٹھیک. وہ قافلے کی گاڑیاں نکلی، اس میں سے ہماری بیٹی بھتیجی نکلی باہر. اس نے ڈنڈے لے کر دوسرے لے کر مار 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 کر ان کی تباہی مچا دی. ان عورتوں کو بھگا دیا. ان عورتوں کو نہیں جی، بھگا کہاں دیا، ان کو مارا اور ضلع رسوا کیا. اچھا. تو اگر مونے سلائی یا پرویز لائی صاحب یا چودھری شجاعت صاحب ہی میرے بھتیجے ہیں، اب بھی ہمیں نہیں جانتے، اگر یہ ناراض نہ ہو تو جس عورت نے، جس خاتون نے وہ حملہ کرنے والی عورتوں کے سر کھولے تھے وہ ان کی پھوپھی تھی کیسرا. ہاں ٹھیک. نمبر 1 کیسر چودھری ظہور علائی کی بیٹی ہیں. جی چودھری ظہور علائی کی بیٹی. ٹھیک. اور نمبر 2 یہ کہ کچھ لوگ چودھری صاحبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے چلیے آگے چلیں. آپ کو تیسرا واقعہ آپ جو بتا رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو بہرحال چلی گئی وہاں سے اور کئی ان میں سے 3 خواتین فوت ہو گئی. ٹھیک. یہاں نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور توفیق احمد خان. انہوں نے کہا جی کہ آج کی جو رپورٹنگ ہے آپ کے مقدر میں آئی ہے، بس لفظوں سے فلمیں بناؤ، دیکھو مسلم مسجد میں کیا ہو رہا ہے. پھر مسلم مسجد میں جناب لے کے لوہاری کے باہر اندر گئے تو جگہ 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 داڑیوں کے بال اور ان کے ساتھ گوشت، سچی داڑھی کے بالوں کو کھینچا جائے تو ساتھ گوشت کیا جاتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جناب ایک پورا قافلہ وہاں پولیس کا پہنچا. باہر نکلا، کہتے تم کون ہو؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتا جی میرا نام مسٹر نیبلٹ ہے. مسٹر نیبلٹ ہے میرا نام. میں نے کہا یو مسلم؟ اس کا ایم بیٹر کرسچن دین یو، یو نو مائی نیم. میں نے کہا تمہارا نام جہاں لکھا جانا ہے وہاں لکھا جائے گا. شامی صاحب تہذیب اجازت نہیں دیتی، اس کا کیا حشر ہوا. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، یہ اس وقت ہمارے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب بھی تو تھے نا؟ جناب میں وہ آخر میں کہنے لگا ہوں، درمیان میں کہہ دیتا ہوں کہ میری باتوں پر اگر کسی کو کوئی شک یا شبہ ہو، ایک ہمارے صوفی یہاں بزرگ گزرے، ہمارے سارے سی ایس پی اور پولیس والے صوفی ہو جاتے ہیں، فضل حق صاحب.
ठीक, वो आईजी थे, उनसे तस्दीक करें या मेरे पीर भाई प्रोफेसर मिर्जा मुनव्वर के शागिर्द और आजकल सूफी पर ये आईबी में थे उस वक्त, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक, तो इन खबरों की तस्दीक उनसे भी हो सकती है, जॉइंट डायरेक्टर ये खबरें मैं जो आपको बता रहा हूँ जी। जी है, चलिए बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। एक मंजर उन्होंने दिखाया उसका, और अगले दिन अखबारात में खबर क्या छपी कि अक्सर अखबारात जो थे, आजाद अखबारात जो थे, कि बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर सफदर महमूद वही जो कॉलम नवीस है उनका हमारे बड़े दानिशवर हैं माशाल्लाह, एक तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। ठीक, हाँ, बड़ा एक बेताब शख्सियत है उनकी माशाल्लाह। शम्स साहब, ये बहुत सारे सवालात आए हैं और ये चौधरी इमरान साहब हैं। देखिए, एक मुझे मिसेस खालिद ने ये लाहौर से SMS किया, उन्होंने कहा कि एक टेलीविजन एंकर ने अपने प्रोग्राम में कल ब्लडी सिविलियंस का 4 दफा जिक्र किया, नाम लिया, जिस तरह के फौजी हजरात बात कहते हैं उनको। उन्होंने कहा आजकल के हालात में इस तरह के मजाक की जरूरत नहीं है। अब जो भाई जिन्होंने ये काम किया है उनको आप SMS करें तो बेहतर है, हमारे लिए तो मुनासिब नहीं है किसी को नसीहत करना या किसी का रास्ता काटना। श्याम साहब, चौधरी इमरान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि श्याम साहब पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बयानबाजी, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी असेंबलियों में, आप क्या समझते हैं ये ठीक है? ये चौधरी इमरान साहब है। असल में ये कि हमें फर्क को मलहूज रखना चाहिए। फौज के खिलाफ अशारतन कनायतन कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19 है दस्तूर का, जो था वो हमें मना करता है, आजादी अज़हार का ये मतलब नहीं है। लेकिन फौज के सियासी किरदार का अगर तस्करा होता है, किसी फौजी टेक ओवर का तस्करा होता है, तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि फौज पर तनकीद हो रही है। दोनों में फर्क। समी साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम समी साहब। शामी साहब, हाँ जी, आप जितनी बेबाकी से और वाज़ेह अल्फाज में हक की बात करते हैं, अल्लाह दूसरे सहाफियों को भी यही हिदायत कर दे। चलिए, अल्लाह ताला आपको जनाब दुआ करें हमारे लिए। हमारे तो बहुत से दोस्त यही बात करते हैं। सर, आपके पास टाइम कम है, मेरे पास दोस्त एक कर लीजिए। हाँ, एक कर लीजिए। पार्लियामेंट को क्या हक पहुंचता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाले को वो कंडोन कर दे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन तोड़ने को अमेंड, असल बात ये होती है, देखिए, आवाम की क्योंकि नुमाइंदा अदारा है, तो बाज़-औक़ात मुजरिमों को माफ करने का हक भी तो उसके पास होता है ना, इसलिए वो मसलहत के तहत उसको माफ कर देती है। जैसे सुअर जो है जान बचाने के लिए खाया जा सकता है कभी। बिल्कुल। तो बाकी आज सफदर जावेद साहब जो हमारे साबिक चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो मुझसे बहुत नाराज थे कि आप ये बार बार परवेज मुशर्रफ साहब को ये क्यों कहते हैं कि बाहर भेज दिया जाता। मैंने कहा मेरी राय है, आप नाराज ना हो, मैं कोई कानून के रास्ते में लेटा हुआ नहीं हूं जो आप मुझ पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, और मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, ना मेरे दिल में कोई नरम गोशा मौजूद है। मैं तो बस एक सोल्यूशन है, एक राय हो सकती है कि तो कोई टेंशन अदारों के दरमियान हो तो उस पर गौर किया जाए, वरना शाह साहब आप खातर जमा रखें, आपके साथ ही मेरा बिस्तर भी बिछा हुआ है। शाह साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया। अब हमारी नाज़रीन से मुलाकात होगी आइंदा मंडे को इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।